اتنے عرصے بعد کیوں نواز شریف صاحب آئے اور یہ پریس کانفرنس لائیو کیوں نہیں ہوئی؟ 14 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا بجلی کے صارفین کو، جو کہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ ایک باپ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، بے تحاشا لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے، وہ وزیر اعظم نہیں بنے، لیکن اب ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور ان کی لاڈلی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ ان کو سکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور شاید کوئی سرزنش بھی کرتے ہوں لیکن پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بار بار یہ بتاتے ہیں کہ مریم بہت محنت کر رہی ہیں، شاباش، ویری ویل ڈن۔ تو یہ ایک باپ کی محبت اور ایک سابق وزیر اعظم کی ایک وزیر اعلیٰ سے محبت۔ اب مجھے جو لوگ نظر آتے ہیں وہ تھوڑے سے خوف زدہ ہیں، تھوڑے سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تھوڑے سے اب ان کا رخ جو ہے نا وہ انقلاب نہیں لانا چاہ رہے، وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہے ہیں، تو وہ اچھا خاصا کام تھا جس کی وجہ سے اس پہ بڑا ہوم ورک کیا گیا تھا، تو اب اس کے اب آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی گرفتاری ہوتی ہے۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ آج بھی بہت خبروں بھرا دن ہے اور آج مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ایک بڑے ریلیف کا اعلان کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے۔ اگست اور ستمبر کے بجلی کے بلوں میں 14 روپے کا ریلیف، اس حوالے سے بات کریں گے، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اور اب کیا کیا حکومت کرنے جا رہی ہے، نواز شریف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں کتنے عرصے منظر عام پہ غائب رہے اور آج پھر آئے، اور کتنی بات کی کتنی نہیں کی، اور پریس کانفرنس ریکارڈڈ تھی، کتنی دیر بعد چلی، یہ سب بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جی جنرل فیض حمید کے استعفے، جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس کے ریپل ایفیکٹس پہ بات ہوگی۔ آئی جی جیل خانہ جات کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، مزید گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، کیمرے کتنے لگے ہوئے ہیں، علیمہ خان اس بارے میں کیا کہتی ہیں، سپریم کورٹ میں کیا درخواست دی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ اور کے پی حکومت میں شکیل خان کا استعفیٰ منظور ہو گیا، ایک صوبائی وزیر تھے اور انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کرپشن کے اپنی حکومت پہ، اور حکومت نے جوابی الزامات عائد کیے۔ وہاں لگتا ہے کہ ایک بحران کی کیفیت ہے۔ صرف 6 ماہ ہوئے ہیں حکومت کو، اور اس 6 ماہ میں بھی گڈ گورننس کا یہ حال ہے کہ کئی وزراء اپنی ہی حکومت پہ کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ وہاں کیا چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو جناب سب سے پہلے عمار صاحب، نواز شریف صاحب کا اتنے عرصے کے بعد منظر عام پہ آنا، آج 2 بجے پریس کانفرنس کا کہا گیا اور 4 بجے پریس کانفرنس ہوئی، اور پریس کانفرنس کہا گیا اس کو، لیکن کسی بھی لاہور کے رپورٹر کو نہیں بلایا گیا، ہمارے رپورٹر سمیت۔ تو یہ بیسیکلی قوم سے خطاب ہی کی کیفیت تھی، کیونکہ پی ٹی وی پہ لائیو آیا ہے۔ بہرحال جو انہوں نے ریلیف دیا وہ خوش آئند ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اتنے عرصے بعد کیوں نواز شریف صاحب آئے اور یہ پریس کانفرنس لائیو کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے، نواز شریف کا روز ٹی وی پہ آنا بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پارٹی کے قائد ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہیں، وہ اگر ٹی وی پہ آئیں تو بات کریں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نواز شریف بہت کم ٹی وی پہ آتے ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ آئیں گے، لیکن جب بھی آتے ہیں عوام کی فلاح کی کوئی بات کرتے ہیں، ریلیف کا کوئی پہلو نکالتے ہیں۔ آج بھی جو انہوں نے اعلان کیا وہ بیسکلی اب نازک بات تھی لوگوں کے سے، اس مہنگائی کے دور میں یہ بات کرنا کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور ہمیں اس کا ادراک ہے، لوگ ریلیف چاہتے تھے، تو وہ ریلیف آج نواز شریف نے انہیں پرووائڈ کیا۔ پنجاب کی سطح تک انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا کہ اگست سپٹمبر کے 2 مہینے میں 14 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا بجلی کے صارفین کو، جو کہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا وفاقی حکومت کو بھی یہ ہدایت کی جائے گی، باقی صوبوں سے بھی یہ درخواست کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب پہلے ہی کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے آپ کو ایک خوشخبری سنائی دی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بجلی کے بل ان حالات میں کم ہو جاتے ہیں، عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ اگر مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی تقویت پاتا رہتا ہے، اس کے ساتھ جو نواز شریف ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ 2017 میں ہمارے ساتھ جو ہوا، ملک صحیح چل رہا تھا، حالات صحیح تھے، سبزیاں 10 روپے کلو تھیں، گوشت اتنا مہنگا نہیں تھا، تو کس نے ہمارا جو ہے وہ سکون لوٹا، ملک برباد کیا؟ یہ بات اب سب کو پتہ چل گئی ہے کون کون اس سازش کے پیچھے تھا۔ کچھ کردار بے نقاب ہو گئے ہیں، کچھ کے چہروں سے اب نقاب اٹھنے والا ہے۔ دوسرا جو بات اس پریس کانفرنس 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا،
انیشلی یہ کہا گیا کہ یہ پریس کانفرنس ہے. یہ پریس کانفرنس بالکل نہیں تھی, نہ ہی یہ لائیو تھی. جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ریکارڈڈ پروگرام تھا. لیکن اس میں جو وری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ پروگرام بھی بروٹلی ایڈٹ کیا گیا تھا, اور وہ ایڈٹ جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ تھی, واضح نظر آ رہی تھی, اور میرے خیال ہے 10-12 منٹ کی تقریر نواز شریف صاحب کی رہنے دی. اب یہ حیرت کی بات ہے کہ کیا اس میں کوئی فمبل تھے یا کیا مسئلہ تھا, یا کوئی بیانیے کی سطح پہ کوئی کہیں اور سے کلیش ہو رہا تھا تو ادھر سے ایڈٹ ہو گئی. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ظاہر نہیں ایڈٹ کی ہوگی, وہ تو بول گئے ہوں گے جو روانگی میں دیکھ رہا تھا جب وہ بات کر رہے تھے نا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا تھا, کنہوں نے ملک کو کیا تھا. کہتے ہیں یہ بات مشکل ہے, میں یہ بات روک کے بیٹھا ہوں, جیسے کہ وہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے ہم جوش اشک میں بیٹھے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے. وہ اس طرح کی بات جو پہلے بھی کہتے تھے آج بھی انہوں نے یہی کی. وہ بیسیکلی وہ میرے خیال میں آگے وہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جو جنرل فیض تھے, یہ ٹرائی کا تھا, جنرل باجوہ تھے. لیکن اب ان کا نام اگر آئی ایس پی آر دے رہا ہے تو ان کا نام لینے میں نواز شریف اگر لے رہے ہیں تو پھر ایڈٹ کرنے کیا سر پی ٹی وی پہ چلنا ہے, اور وہاں پہ پنجاب حکومت بھی ہے, سرکاری حکومت بھی ہے, شہباز شریف کی حکومت ہے پاکستان میں. اور وہ آپ حاضر سروس کی بات کرتے ہیں, ریٹائرڈ کے ججز کا ریٹائرڈ جرنلز کا بھی احترام کرتے ہیں, اور وہ احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. تو ان کے پی ٹی وی میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کتنا ایک چلے گا؟ اس لیے شاید کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ نظر آ رہی تھی, بڑی آبویس سی تھی. بہرحال چلیں, یہ ریلیف ہوا. اچھا میں آپ کو بتاؤں ریلیف کے حوالے سے کہ 500 یونٹ تک کے لیے یہ ہے نا, 1 سے لے کے 500 یونٹ تک کے جو لوگ خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے غریب طبقہ جو مڈل کلاس ہے وہ اس حد تک کرتی ہے. 600 700 800 10,000 سے اوپر وہی لوگ جاتے ہیں جو اے سی وغیرہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں غریب کا پنکھا چلتا رہے, جو حالانکہ ان کو بھی ریلیف چاہیے ظاہر ہے 1000 یونٹ والے کو. اچھا 500 یونٹ جو میکسیمم ہے 14 روپے فی یونٹ دیا جائے تو یہ ریلیف تقریباً 7,000 روپے بنتا ہے 500 یونٹ پہ. ویسے بھی آپ کو پتا 200 یونٹ تک والے تو ویسے ہی پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں, ان کا بل ویسے ہی کم آتا ہے, کوئی وہ 2000 سے اوپر نہیں چڑھتا. تو کم از کم جو ہے یہ 7,000 کا ریلیف بڑا ریلیف ہے میرے خیال ہے. ہر مہینے اگر ملے, یہ 2 مہینے تک ملے. اچھا پھر اس میں دیکھیے نا ٹرک یہ کی گئی کہ 2 مہینے تک یہ ریلیف دیا گیا, آگے پھر سردیوں کا موسم آ جائے گا, مارچ تک آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اس ریلیف کے لیے 45 ارب روپے جو ہے پنجاب گورنمنٹ اپنے پاس سے دے گی. بیسیکلی کیا گیا ہے کہ اگر حکومتوں کے پاس کوئی بجٹ ہے, جو نواز شریف صاحب نے یہ بتایا ہے, لوگوں کو حل بتایا ہے, شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ نہ لیں ذمہ داری, یعنی وفاقی حکومت یہ سارا بوجھ نہ اٹھائے کہ پنجاب کے لوگوں کو بھی ریلیف دے, سرحد کے بھی لوگوں یعنی کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی ریلیف دے, سندھ کو بھی ریلیف دے, بلوچستان کو. انہوں نے ایک فارمولہ بھی دی ہے. یہ فارمولہ یہ ہے کہ اس میں وفاق پہ بوجھ نہیں پڑ رہا. صوبے 18ویں ترمیم کے بعد امیر ہو چکے ہیں, صوبوں کے پاس زیادہ فنڈ ہوتا ہے, وفاق کے پاس کم فنڈ ہوتا ہے. وفاق نے دفاع پہ بھی خرچ کرنا ہے اور چیزوں پہ بھی خرچ کرنا ہے. تو اب نواز شریف صاحب نے ایک ظاہر ہے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو سمجھ تو ہے نا ان چیزوں کی, تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ ہر صوبہ اپنا ریلیف دے لوگوں کو, ہر صوبہ 14-15 روپے کا ریلیف دے دے, اور اس کے لیے 50 ارب روپے خرچ ہو جائیں گے میکسیمم. یعنی پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے, 45 ارب یہاں خرچ ہو رہے ہیں, 40,000. تو وفاق کے پاس تو صرف اسلام آباد اور کچھ علاقے رہ جائیں گے, کشمیر میں پہلے ہی ریلیف ہے. تو اس طرح پورے ملک کے ریلیف دیا جائے. انہوں نے بائفرکیٹ کر دیا, اور مریم نواز کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ سولر کی اسکیم پہ جلدی سے کام کریں. لیکن اس میں نا مجھے جب بھی اس طرح کی نواز شریف اور مریم نواز کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, سب سے خوبصورت لمحہ وہ لگتا ہے کہ جس طرح نواز شریف ایک طرف مریم نواز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور ایک باپ جو 3 دفعہ, بڑا عجیب سا یہ کمبینیشن ہے, ایک باپ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, بے تحاشا لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے, وہ وزیر اعظم نہیں بنے, لیکن اب ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور ان کی لاڈلی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, تو وہ ان کو سکھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, اور شاید کوئی سرزنش بھی کرتے ہوں لیکن پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بار بار یہ بتاتے ہیں کہ مریم بہت محنت کر رہی ہیں, شاباش, ویری ویل ڈن. تو ایک باپ کی محبت اور ایک سابق وزیر اعظم کی ایک وزیر اعلیٰ سے محبت, یہ بھی وزیر اعلیٰ سے محبت, اور بلکہ وزیر اعلیٰ کا رول وہ ان کو بتا رہے ہیں. اور مریم کی جو پرفارمنس ہے, مریم نواز کی پرفارمنس, یقین جانیے کہ سب کو حیرانگی ہوئی ہے ان کی پرفارمنس دیکھ کے کہ اتنی توقع نہیں کی جا رہی تھی جتنی اچھی انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے. میں آپ ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں سبزی منڈی میں ایسا حساب کتاب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی بھائی وہاں پہ شاپنگ کرنے گئے, وہاں باہر کوئی ڈیسک بنا ہوا ہے پرائس کنٹرول کا, وہ جب باہر نکلے
تو انہوں نے ان سے پوچھا، ڈیسک والا جو ہر بار نکلنے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ سے ریٹ کیا لگائیں گے منڈی میں، وہ چیک کرتے ہیں، ان سے سامان چیک کرتے ہیں، ریٹ چیک کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو 600 روپے واپس دلوائے گئے کہ آپ کو ٹماٹر کا ریٹ زیادہ لگا، یعنی کہ پرائس کنٹرول پہ اتنی سختی ہے۔ پھر وہ خود بتا رہے تھے، جو پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی سڑکیں جو بہترین صاف ہیں، مریم نواز نے صحیح کنٹرول سنبھال لی ہے۔ یہ کنٹرول سنبھالنے کے پیچھے بھی نواز شریف ہوں گے، ظاہر ہے انہوں نے ہدایت کی ہوگی اور یہ محنت کر رہی ہیں، میں اس میں آپ کوئی کو شک ایک مثال دوں، ہمارے ایک دوست کراچی سے آئے اور انہوں نے لاہور کو دیکھا تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے خوبصورت پاکستان، کیونکہ کراچی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وہاں بنیادی سے مسائل ہیں، پانی نہیں مل رہا، گٹر نہیں چل رہے، سیوریج سسٹم نہیں چل رہا، سڑکیں نہیں بن رہی، ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، وہ والا شخص 2 کروڑ شہریوں کا باسیوں کا شہر سے کوئی بندہ اگر اس لاہور میں آئے گا، لاہور بدل ہی گیا ہوا ہے، رونقیں، کچھ عرصہ سر ہم نے ہاں کوشش کی تھی عثمان گزار صاحب کے دور میں کہ کراچی والوں کو گھر جیسا ماحول دیں لاہور میں، وہ بالکل، لیکن وہ کوشش اتنی کامیاب نہیں چل سکی۔ اچھا اگلی طرف پرفارمنس نہیں، آپ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے تو ذرا تھوڑا سا فیض حمید صاحب کی پرفارمنس پہ ہی بات کر لیں، کیونکہ اس کے ڈانڈے پھیلتے ہی جا رہے ہیں اور سے اور لوگ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے کوئی آئی جی جیل خانہ جات کی بات کی تھی، یہ کون صاحب ہے بھائی؟ جناب یہ بالکل فیض حمید صاحب کا جو قصہ ہے نا وہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ شاہد سلیم بیگ صاحب ہیں آئی جی جیل خانہ جات، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو دفتر سے گرفتار کیا گیا، آئی جی آفس سے، اور وہ بھی اسی کمیونیکیشن کا جو سلسلہ تھا نا، جو سلسلے دراز ہوتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈپٹی سپریڈنٹ ان کو پکڑا گیا تھا، اور جیل کے اندر بھی کئی لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے، کئی جو اردلی ہیں، جو چھوٹا سٹاف ہے، جیل کے اندر حالات بھی ٹائٹ ہو گئے ہیں، اب سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قیدی ہو کر بھی دنیا کے بہترین اخبارات میں آرٹیکلز بھی عمران خان صاحب کے چھپتے رہے، کمیونیکیشن بھی ہوتی رہی، اب تو کہا جا رہا ہے کہ زوم میٹنگز بھی وہاں سے آرگنائز کی گئیں۔ تو بیسیکلی وہ تو پورے پارٹی چلا رہے تھے، پورے انتظامات کر رہے تھے جیل سے اندر جا کے، تھینکس ٹو نیٹ ورک آف جنرل فیض حمید، کہ ان کے ذریعے سے انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا، ایک پیریلل آرگنائزیشن بنا رکھی تھی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی۔ لیکن جنرل فیض حمید کا جب سے کورٹ مارشل کا اعلان ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کچھ خوفزدہ بھی ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح، وہ سویلین میں ہو، انسٹیٹیوشن کے اندر ہو، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رابطے کی صورت تو بن ہی سکتی ہے۔ جیسے نیٹ ورک کے لوگ خاص طور پہ پریشان، نیٹ ورک کے لوگ، اب لوگ پریشان بھی ہیں، اور انہیں جو ہے نا یہ جنرل فیض حمید کا جو نیٹ ورک تھا اور یہ جو عمران خان سے کمیونیکیشن تھی، یہ آخری امید نظر آ رہی تھی۔ اب مجھے جو لوگ نظر آتے ہیں وہ تھوڑے سے خوف زدہ ہیں، تھوڑے سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تھوڑے سے اب ان کا رخ جو ہے نا وہ انقلاب نہیں لانا چاہ رہے، وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو صورتحال اچانک ہی بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، اور ایک کورٹ مارشل سے، اور پھر ابھی خبریں آ رہی ہیں ہر روز، میں آپ کو بتاؤں ہر روز، حماد اظہر کا استعفیٰ تو چھوڑ دیں، ہر روز خبر آ رہی ہے، یا یہ خبریں نکالی جا رہی ہیں کہ آج اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، آج وہ کوئی کاشف صاحب بھی ہیں، کوئی میجر کاشف کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے۔ یعنی کوئی آئے دن اب آپ کو سننے کو ملے گا کہ جی گرفتاریاں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں تو پہلے سے ہو چکی ہیں، اب یہ ہے کہ ریلیز روز ہو رہا ہے کہ جی آج 3 گرفتاریاں مزید ہو گئیں، 5 گرفتاریاں مزید ہو گئیں۔ بیسیکلی یہ اچھا خاصا کام تھا جو فیلڈ جرنل کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو وہ اچھا خاصا کام تھا جس کی وجہ سے اس پہ بڑا ہوم ورک کیا گیا تھا، تو اب اس کے اب آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی گرفتاری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایویڈنس سامنے آتا ہے۔ اس سے دیکھیے اب ایک اس میں مثبت پہلو یہ بھی ہے، ایک تو پولیٹیکل نریٹو اپنی جگہ، لیکن ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے شک ہمارے ادارے کا کوئی آدمی ہو کرپشن میں انوالو ہو، سیاست میں انوالو ہو، اپنی حدود سے، آئینی حدود سے تجاوز کر رہا ہو، تو اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، اس کو کوئی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ادارے میں انصاف کر رہا ہوں، میں اپنے ادارے میں کوئی ایل ڈوئنگ برداشت نہیں کر رہا، تو جب وہ اپنے ادارے سے یہ ساری جڑیں ختم کر دے گا تو پھر اس کا رخ دوسرے اداروں کی طرف ہی ہوگا کہ آپ بھی یہ نہیں کر سکتے، کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کوئی کرپشن نہیں ہو سکتے، تو اس وقت کے لیے بھی لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کرپشن سے مجھے یاد آیا ہے کہ کے پی میں کرپشن کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور کے پی میں جناب آج ایک ان کے وزیر ہیں شکیل خان، انہوں نے استعفیٰ دی ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایس ایم ایس پہ، واٹس ایپ پہ استعفیٰ بھیجا جی علی امین گنڈا پور صاحب کو، وہ والا استعفیٰ نہیں جو ایک لفظ کا ہوتا ہے کہ بس ہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ انہوں نے بہرحال اس میں لکھا کہ جی کرپشن ہو رہی ہے اور اقربا پروری ہو رہی ہے اور اس وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو وہ اس کے بعد سے ایک بڑا تلاطم سا آ گیا ہے
وہ جو بحر ہے اس کے پی کا، اس کے موجوں میں اضطراب کی کیفیت ہے. وہاں پہ عاطف خان آئے ہیں اور عاطف خان نے آ کے شکیل خان کے حق میں گواہی دی ہے. آپ کو تو وہ بھی سینئر تھے، وہ تو چیف منسٹر کی دوڑ میں تھے. انہوں نے کہا ہے کہ شکیل خان کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں، کوئی ایماندار آدمی تھے. اس کے بعد بیرسٹر سیف جو کہ کے پی حکومت کے ترجمان ہیں وہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر شکیل خان خود استعفیٰ نہ دیتے نا تو ہم اسے فائر کرنے ہی والے تھے کہ وہ کرپٹ ہے. بیسیکلی یہ عجیب و غریب سی ایک اتھل پتھل ہے. میں آپ کو اس کا اصل سچویشن بتاتا ہوں. کے پی کے میں بنیادی طور پہ جنگ چل رہی ہے وزیر اعلیٰ کی، اور اس کے لیے بڑی کیلس قسم کی، ظالمانہ قسم کی جنگ چل رہی ہے. جو بہت سارے لوگ ہیں، عاطف خان کا ایک علیحدہ گروپ ہے، علی امین گنڈا پور ایک علیحدہ گروپ ہے. علی امین گنڈا پور کی لاٹری لگ گئی ہوئی ہے، اور لوگ ان کو عمران خان سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکیل خان کی ابھی پچھلے دنوں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے خوب عمران خان علی امین گنڈا پور کی شکایتیں لگائی ہیں. تو بنیادی طور پر دو گروپس ہیں کے پی کے میں. مسئلہ اقتدار کا ہے. یہ جو باتیں نکالی جا رہی ہیں نا کہ شکیل خان اور عاطف خان کہہ رہے ہیں کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس میں بیٹھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی وزیر اعلیٰ ہو یہ ان سے زیادہ پہلے دوڑ کے کور کمانڈر ہاؤس میں چل جائے. تو یہ اقتدار کی جنگ ہے جو میرے خیال میں صرف یہ اپنے گندے کپڑے چوک میں دھو رہے اور ہیں. بات وہی ہے کہ عمران خان جیل میں تو پارٹی جو ہے وہ آپس میں لڑے گی. ظاہر ہے جب لیڈرشپ باہر نہ ہو تو پارٹی کی آپسی لڑائیاں آپ کو پتہ ہی ہے، شیر افضل مروت کی لڑائی، کبھی ہے باقی پارٹیوں کے باقی بیرسٹر گوہر کی لڑائی. تو یہ لڑائیاں یعنی کہ یہ روز روز کا کام ہے. اصل میں لیڈرشپ کا فقدان ہے جو سب سے بڑی بات. تو ناظرین یہ 3 ایشوز تھے جن پہ آپ کو آج آگاہ کرنا تھا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیے وی نیوز.